دنیا میں جنت بنانے والا شداد کون تھا اور کیسے پیدا ہوا؟ یہ ساری کہانی ہم آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو پوری واچ کرنا اور اینڈ تک ویڈیو دیکھنا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے شداد کون تھا اور کیسے پیدا ہوا، دنیا میں جنت اس نے کیسے بنائی۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے رہے ہیں۔ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ قوم عاد کا طاقتور اور عظیم قوم تھی جو خفاف کے علاقے میں یمن اور عمان کے درمیان تھا۔ مدانے میں بات تھی کہ قرآن میں قوم عاد کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ شداد بن عاد اپنے باپ عاد کی نسل سے تھا۔ یہ لوگ بڑے لمبے قد، مضبوط جسم، بے پناہ طاقت اور تعمیرات میں مہارت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی زمینیں، باغات، دولت عطا کی تھی۔ شداد بچپن ہی سے ضدی، مغرور اور دنیا پرست تھا۔ جب بڑا ہوا اور بادشاہی ملی تو اپنی طاقت اور دولت پر اتنا غرور کیا کہ کہنے لگا، میں ایسی جنت زمین پر بنا کر دکھاؤں گا جس جیسی جنت آسمان پر ہے۔ شداد کی جنت بنانے کا منصوبہ۔ شداد نے ہزاروں کاریگروں اور انجینئروں کو، مزدوروں کو اکٹھا کیا۔ سونے، چاندی، موتیوں، ہیرے جواہرات سے محل اور باغ بنانے کا حکم دیا۔ محل کی دیواریں سونے اور چاندی چمکتی تھیں، فرش یاقوت مرجان سے اجڑا ہوا تھا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ریت کے طوفانوں والے میدانوں میں ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بڑے لمبے چوڑے، طاقتور اور مالدار تھے۔ ان کے شہر اونچے سنوں والے محلوں اور باغات سے بھرے ہوئے تھے۔ انہی میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام تھا شداد بن عاد۔ شداد بچپن سے ہی ضدی اور غرور والا تھا۔ جب بڑا ہوا اور بادشاہی ملی تو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ کرنے لگا کہ اللہ کو بھول گیا۔ شداد اکثر کہا کرتا تھا، لوگ جنت کی بات کرتے ہیں، میں ایسی جنت زمین پر بنا کر دکھاؤں گا جس سے بڑھ کر کوئی نہ ہو۔ جنت بنانے کا حکم شداد نے اعلان کیا۔ میرے حکم پر دنیا کے سب رنگیز سنگیز زرگر اور مزدور اکٹھے ہوں۔ ہزاروں لوگ ان کے حکم پر جمع ہو گئے۔ شداد نے کہا، سونے سے محل بناؤ، چاندی سے درخت کھڑے کرو، جواہرات سے نہریں بہاؤ۔ میں زمین پر ایسی جنت چاہتا ہوں کہ آسمان کی جنت بھی اس کے آگے کچھ نہ ہو۔ سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا باغ اور محل تیار ہوا جس کی چمک سورج کو بھی شرما دے۔ درختوں کے پتے زمرد جیسے سبز تھے، پھول موتیوں جیسے چمکتے تھے۔
نہریں یا قوت فرش پر بہتی تھی، دیواریں سونے اور چاندی سے چمکا رہی تھی۔ لوگ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ ہے شداد کی جنت۔ غرور کی انتہا۔ شداد نے فخر سے کہا، اب مجھے آسمان کی جنت کی ضرورت نہیں، میں خود ہی خدا کی جنت میں بنانے والا ہوں۔ یہ الفاظ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے تھے، لیکن شداد اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ انجام لمحہ آخرکار وہ دن آیا جب شداد نے اپنی جنت دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ شاہی تخت پر بیٹھا، فوجیں ساتھ چلیں، وزیر سردار اس کے آگے پیچھے تھے۔ سب فخر سے خوشیاں مناتے ہوئے جنت کے دروازے پر پہنچے۔ شداد نے قدم بڑھایا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا، اچانک آسمان ایک زوردار چیخ سے گونجی۔ زمین لرزنے لگی، بادلوں سے بجلیاں گرنے لگیں۔ شداد اس کا پورا لشکر ایک لمحے میں تباہ ہو گیا۔ شداد اپنی جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھ سکا۔ شداد کی جنت کا انجام کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کے ریت کے طوفانوں کے نیچے دفن ہو گئی۔ ہزاروں سال گزر گئے، کئی بادشاہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اللہ کی مرضی تھی کہ وہ کبھی نہ ملے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے غرور انسان کو ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ زمین کی جنت کبھی آسمان کی جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حکم کو بھول کر اپنی طاقت پر غرور کرنے والا ہمیشہ برباد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ستونوں والے شہر والے تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہے یہ سب کچھ۔ یہ تھی شداد کی کہانی، کیسے شداد تباہ ہوا، دنیا میں غرور کیا، تکبر سے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ایک ہی ہے، بس اس کا ہی راج ہے دنیا پر۔ نہ کوئی خدا اور ہے نہ آئے گا، اللہ بس ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شداد کا غرور، تکبر سکنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے نصب و نمود کر دیا، اور شداد کو اپنی جنت میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ یہ انسان ناشکرا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ شداد نے دنیا میں رہ کر جنت کا دعویٰ کیا اور جنت بنا بھی لی، لیکن اللہ تعالیٰ کو آواز